اور کون اس کتاب کے مطابق کرتا تھا؟ یہ بہت مہم بات آج یہاں اس آیت میں شامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ والربانیون والاحبار، نبیوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ دو اور طبقوں کا یہاں، ربانیون اور احبار، یعنی دین کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کا تو پہلا درجہ ہے کتاب کی وضاحت اور کتاب کے مطابق تعلیم اور تربیت دینے کی اور تبلیغ کرنے کی، دو طبقے اور بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو بھی اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی سرپرستی حاصل تھی، تائید حاصل تھی، تصدیق حاصل تھی کہ وہ بھی ہدایت دیتے تھے، وہ نبی نہیں تھے۔ کون تھے جی؟ ربانی تھے اور احبار تھے۔ ربانی اور احبار کیا ہو؟ پہلے تو ہے ربانی، ربان سے، ربان کو جب نسبت دیتے ہیں یا لگاتے ہیں اس کے ساتھ تو بن جاتا ہے ربانی۔ تو ربان کیا ہوتا ہے؟ ربان بہت ربوبیت، یعنی جو تربیت کا کام بہت زیادہ کرتا ہے۔ یہ تربیت یہ رابعہ سے نہیں ہے، رابابا سے ہے۔ رابابا کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بندہ کسی کی سرپرستی کرے، کسی کے لیے وسائل فراہم کرے، کسی کے لیے چاہے وہ وسائل دنیاوی اور مادی زندگی کے ہوں، چاہے معنوی زندگی کے ہوں، تو وہ جو فراہم کرے، عملی تربیت فراہم کرے، بڑھائے کسی کو، تو اس کو کہتے ہیں ربان، فعلان کے وزن پہ۔ اور پھر یہ ربان خود اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ربان بھی ہے، رب بھی ہے، ربان بھی ہے، ہاں، یعنی اسی کا رب کا جو صیغہ مبالغہ بن سکتا ہے، فعلان کے وزن پہ ربان بھی ہے، تو جو اس کے ساتھ منسوب ہوگا، یعنی وہ الہی قسم کے لوگ تھے۔ یعنی یہ ہے کہ وہ خود اتنے دین سے وابستہ تھے، دین پر چلنے والے تھے کہ ربانی کہلاتے تھے، اللہ والے لوگ، جسے ہمارے اس اردو میں کہتے ہیں اللہ والے، اللہ والے لوگ، یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ اگر یہ رابابا کا فعلان کے وزن پہ لے، ابھی اس میں ہے اختلاف، ہمیں یہ فائنل اور یا پکی ایک طرفہ بات تو نہیں کر سکتے، لیکن میرا رجحان یہی ہے کہ یہ ربان فعلان کے وزن پر ہی ہے، اور اس کا معنی یہی ہے کہ جو رب سے مربوط ہیں، اور ربان کا مطلب اللہ تعالیٰ، یعنی جو رب ہے جو کہ اللہ ہے۔ تو ربانی یعنی اللہ سے منسوب، الہی لوگ، اچھے لوگ، دیندار